نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر آیا کہ وہ صبح تک پڑا سوتا رہا اور فرض نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1144۔ اللہ کے والد عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو یوں نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، بلکہ وہ پختگی اور اصرار سے سوال کرے اور بڑی رغبت کا اظہار کرے، کیونکہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6812۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مالدار لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت کی نعمتوں کو حاصل کر لیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، اور جس طرح ہم جہاد کرتے ہیں وہ بھی جہاد کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ اپنا زائد مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتلاؤں جس سے تم اپنے آگے کے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ اور اپنے پیچھے آنے والوں سے آگے نکل جاؤ، اور کوئی شخص اتنا ثواب حاصل نہ کر سکے جتنا تم نے کیا ہو، سوا اس صورت کے کہ جب وہ بھی وہی عمل کرے جو تم کرو گے، اور وہ عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو، اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ اس کی روایت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سمیع اور رجاء بن حیوہ سے کی، اور اس کی روایت جریر نے عبدالعزیز بن رفیع سے کی۔ ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6329۔ عبدالعزیز بن صہیب نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو قطعیت کے ساتھ اصرار کرتے ہوئے دعا کرے، اور یہ نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے، کیونکہ اللہ کو مجبور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6811۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ پر یہ افسوں پھینک دیتا ہے کہ سو جا، ابھی رات بہت باقی ہے۔ پھر اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ کو یاد کرنے لگا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر نماز فرض یا نفل پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اسی طرح صبح کے وقت آدمی چاق و چوبند خوش مزاج رہتا ہے، ورنہ سست اور بد باطن رہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1142۔